رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کی جو سعادت میسر آئی ہے، میں اس پر اپنے رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ میں دنیا بھر میں دعوتی اور تبلیغی سفر کرتا رہتا ہوں۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں مجھے اساتذہ اور طلباء سے ہم کلام ہونے کے مواقع بھی میسر ہوتے ہیں۔ وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن جو خوشی، جو مسرت، جو طمانینت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے میں آ رہی ہے وہ کبھی مجھے میسر نہیں آئی۔ اور بالخصوص جامعہ ابو بکر الاسلامیہ، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا مصداق ہے کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اور مجھے جب مختلف ممالک میں جانے کے موقع ملتے ہیں تو اکثر جگہ پہ مجھے جامعہ ابو بکر کے جو فارغین ہیں وہ ملتے ہیں اور دعوتی کاموں میں مصروف میں ان کو دیکھتا ہوں، وللہ الحمد۔ اور یہ گلستان، یہ قرآن و حدیث کا چمن جس کے فیض یافتگان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کس قدر پھیلے ہوئے ہیں مجھے ایک عربی کا شعر یاد آ رہا ہے، اللیل والخیل والبیداء تعرفنی، اللیل والخیل والبیداء تعرفنی، السیف والرمح والقرطاس والقلم۔ اور آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جامعہ ابو بکر میں تعلیم کے لیے منتخب کر لیا۔ اور پھر ایک اور لحاظ سے بھی آپ سے ہم کلام ہونے میں ایک لطف، ایک لذت، ایک سکون اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ جب چلتے ہیں تو وہ ملائکہ اپنے پروں کو آپ کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو جن کے پاؤں کے نیچے ملائکہ پر بچھائیں ان سے ہم کلام ہونے کی سعادت ملے تو سکون کیوں نہیں آئے گا؟ اور پھر یہاں جامعہ کی جو فضا میں نے دیکھی ہے تو مجھے جہاں چودھری ضیاء الرحمان مدنی صاحب کا ماہرانہ انداز، مشفقانہ اسلوب، محبت سے بری ہوئی ڈانٹ سے جس طرح یہاں ایک میں نے سلیقہ دیکھا ہے، ایک نظم دیکھا ہے، اس سے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ در حقیقت تسلسل ہے صاحب السعادہ فضیلت الاستاذ الدکتور الپروفیسر ظفر اللہ چودھری صاحب کا، رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی
اور یہ جامعہ تقویٰ ہے. اور پروفیسر صاحب کی جو شخصیت تھی وہ اتنی پاکیزہ شخصیت تھی, اتنی خوشبودار شخصیت تھی, اتنی متنوع شخصیت تھی کہ مجھے ایک پھر عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اذا المرء لم يدنس من اللوم ارزه, اذا المرء لم يدنس من اللوم ارزه فكل رداء يرتديه جميل. جب انسان کی ردائے حیات پہ کوئی دھبا نہ ہو تو وہ جس قسم کے بھی کپڑے پہنے وہ خوبصورت ہی نظر آئے گا, کہ خوبصورتی کپڑوں کی محتاج نہیں ہوتی, خوبصورتی حسن کردار سے آدمی کا مقدر و نصیب بنتی. اب آپ کے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں, کچھ حقوق ہیں, کچھ فرائض ہیں, اور اسلام کی جو کیمسٹری ہے اس میں فرائض کو اولویت دی جاتی ہے, کیونکہ قرآن جس معاشرے کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور یہ ولو کان بہم خصاصہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ فرائض کو اولویت دیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ فرائض کیا ہے کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اپنے علم کے حصول میں مصروف رہیں, اور ساری عزتیں پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان فطری طور پر جاہ, عزت, وقار, تکریم, توقیر, تعظیم اس کی خواہش رکھتا ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کا مقدر اور نصیب اسی وقت بن سکتی ہیں جب آپ راسخون فی العلم کی صف میں کھڑے ہو. یہ فیس بک یہ مناظرین جو ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اپنے علم میں رسوخ پیدا کریں, اعتماد پیدا کریں, اور جیسے شیخ الحدیث صاحب نے, یا نہیں دوسرے پروفیسر صاحب نے, لکھوی صاحب نے ایک شعر کا ایک حصہ پڑھا کہ من طلب العلا سحر اللیالی, کہ اگر تم بلندی کے طالب ہو, رفتوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو, عظمتوں کو اپنا مقدر و نصیب بنانا چاہتے ہو, تو پھر رات سو کے گزرنی نہیں چاہیے, رات پھر کتاب پڑھتے ہوئے گزرنی چاہیے. پھر آپ کی نظر یہ دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے, ہر وقت آپ کے اوپر اپنی کتاب کا جو تصور ہے وہی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی نہیں ہے, لیکن کتنے کروڑ پتی آ کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. اور یہی بات حضرت علی نے کہی تھی رضی اللہ تعالی, رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. کونین میں, ثقلین میں نبی رحمت سے کوئی اور صاحب عزت و شرف ہوگا؟ 2 مہینے آپ کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی. اور یہی بات ہے جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی, شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی بترک المعاصی. آدھی رات کے بعد بچوں اٹھا کرو, اٹھ کے کچھ پڑھا کرو, جب فجر کی نماز قریب آنے لگے تو 2 سجدے دے کے 2 اتھرو نکال کے دیکھو پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آتی. شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی بترک المعاصی.
یہ لیڈروں کی طرف مت دیکھو، اپنے اساتذہ کی طرف دیکھو. اس دنیا میں فی الدنیا والآخرہ جو ان کی عزت و احترام ہے وہ صاحبان اقتدار کی نہیں ہے، وہ صاحبان قوت کے پاس نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جو حضرت وقی نے امام شافعی کو جواب دیا تھا اس کو اپنے لیے منارہ نور سمجھے. شکوتو الی وقین سوء حفظی و اوصانی بترک المعاصی. اب میں نے کہا کہ لیڈروں کی طرف مت دیکھو، اور اچھا قائد اور لیڈر وہی بنتا ہے جو زمانہ طالب علمی میں اپنی پوری توجہ اپنے حصول علم پہ مرتکز کرتا ہے. میں دور نہیں، پاکستان کے قیام کے بعد آپ کو اپنی جماعت سے مثال دیتا ہوں. مرکزی جمعیت کی تاسیس جب ہوئی تو مؤسس کون تھے؟ مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اسٹوڈنٹ لیڈر تو نہیں تھے وہ، زمانہ طالب علم میں انہوں نے یہ سیاست ویاست میں کوئی دلچسپی نہیں لی. لیکن آج بھی جب سلفی حلقوں میں ان کا نام آتا ہے تو ادب اور احترام سے نگاہیں جھک جاتی. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھے، لیکن آج بھی پوری سلفیت ان کی کتب پڑھ کے رہنمائی حاصل کرتی ہے، اپنے مستقبل کی صف بندی کرتی ہے. آپ جس کے شاہد ہیں، جس کے آپ آئی وٹنس ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ. بابا شہید کوئی طالب علم رہنما نہیں تھا، لیکن آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ کہیں بھی جائیں وہاں استاد احسان الہی ظہیر کی کتب اس علاقے کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں. پھر کبھی حضرت نے موقع دیا، شفقت کی، تو بابا شہید پہ کبھی آپ سے بات کروں گا. ان کی زندگی کا جو تنوع ہے، ہم نے ان کو ایک خطیب کے حصار میں پابند کر دیا ہے. اس نے ہماری نشت ثانیہ کی ہے. بابا شہید طالب علم رہنما نہیں تھے، لیکن انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو ان کے پس منظر میں علم کے پہاڑ تھے، اور جو بھی ان پہاڑوں سے ٹکراتا تھا وہ پاش پاش ہو جاتا تھا. حکمران بھی آئے، ہماری فکر کے مخالف بھی آئے، حکمرانوں نے ان ملاؤں کو حلوہ کھلانے کی بات بھی کی، انعام و اکرام سے نوازنے کی بات بھی کی، پلاٹ دینے کی بھی بات کی کہ البریلویت کا جواب لکھو. لیکن کیا کسی نے جواب لکھ لیا؟ آپ کے رول ماڈل یہ چیز ہونی چاہیے. اور پھر آپ اپنے اخلاق پہ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ آپ نے جب ممبر پہ بیٹھنا ہے تو آپ سے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں انہوں نے معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے. ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ پورے علاقے کی فضا کو بدل دیتا ہے. آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ یار انہیں ₹1,00,000 دی گل کی تھی، سنا ہے کبھی؟
چوہی صاحب کہہ رہے ہیں سنا ہے, آپ نیابتاً مان لیں. لکھ روپے کی گل کیتی ہے, کی مطلب ہے کہ وہ کام جو 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے نتیجہ حاصل کرنا تھا وہ اس ایک جملے سے حاصل ہو گیا. لفظ کی جو حرمت ہے, اس کا تقدس ہے, اس کی تاثیر ہے, اس کو سمجھنے کے لیے حنین کے مقام پہ جائیں. جب جنگ ختم ہوئی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو کچھ حلقوں میں چمگوئیاں شروع ہوگی. آقا تو تالیف قلب کے لیے نو مسلموں کو کچھ زیادہ حصہ دے رہے تھے, لیکن مدینے والوں نے یہ شکوہ کرنا شروع کر دیا. لو جی پھر مکے والے سبقت لے گئے. آپ تک بات پہنچی, آپ نے سب کو جمع کیا, اور ایک لفظ دیکھیں, اس کی تاثیر دیکھیں کہ کس طرح فضا کو بدلا, ماحول کو بدلا, دلوں کی کیفیت کو بدلا, ذہن اور فکر اور سوچ کو بدلا. آپ نے کہا یا معاشر الانصار, یا معاشر الانصار, یا معاشر الانصار, تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ خوش قسمت وہ ہے جو بھیڑ اور بکریاں لے کر گھر جائے, یا وہ خوش قسمت ہے جو محمد الرسول اللہ کو ساتھ لے کے جائے. اس ایک جملے نے سارا ماحول بدل دیا, ساری کیفیت بدل دی, سوچوں کے دھارے بدل دیے. اور پھر آخری بات لفظ کی تاثیر پہ, یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. لفظ سے شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں. میرا نکاح میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا, اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا, حق بحقدار رسید, کہ ایک غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ثواب کا کام ہے, یہ جرم ہے, جرم ہے. نوجوان بچوں سے یہ بات منہ سے نکلنی مشکل لگ رہی ہے. چوہی صاحب نے بڑے زور سے کہا جرم ہے, یہ بھی جوان, لیکن ان کی جوانی جو ہے ان کے تقوی کے حصار میں ہے. غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے, اور یہاں ان لوگوں کو بھی اپنے نقطہ نظر پر غور و فکر کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے. اب وہ عورت جس کی طرف دیکھنا حرام ہے, ایک لفظ کہا ہے مولوی صاحب نے, بچے کہو قبول ہے, وہ کہتا ہے قبول ہے, قرآن سے رہنمائی ملتی ہے, اب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ لفظ کی تاثیر. اللہ رب العزت ہمیں حکمت و دانائی سے, فہم و تدبر سے اس دین کو آگے بڑھانے کی, اور دین کے حوالے سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ یہیں پہ تشریف رکھیے گا. بس